خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے تیسرے باب کی 15ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے۔ تو یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور جب سب لوگ بپتسمہ پاتے تھے اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر اترا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو تمام تر برکات کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کا عمل ان کی شخصیت کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ مقدس یوحنا اصطباغی نے گناہوں کی معافی اور توبہ کے بپتسمے کا اعلان کیا۔ اس نے یہ بھی لوگوں کو آگاہ کیا، بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا کا بھرا ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بھرا ہے وہ بے گناہ تھا اور ایک راست باز سب گنہگاروں کی خاطر اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش بھی کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کو روح القدس سے بڑی قدرت کے ساتھ مسح کیا گیا۔ لکھا ہے کہ وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے انہیں شفا دیتا پھرا۔ چونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اس لیے اپنی تمام زندگی مسیح خداوند شفا، رہائی، معافی، جلال اور تمجید کا نور پھیلاتا رہا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ استباغ لینا یعنی بپتسمہ لینا تاریکی سے روشنی، گناہ سے معافی اور موت سے ایک زندگی کی جانب، موت سے ہمیشہ کی زندگی کی جانب ایک سفر ہے، اور مسیح خداوند اس سفر میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ ہمارا عملی نمونہ بنتے ہیں کیونکہ وہ زندگی دینے والا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ نجات اور زندگی کا سفر مسیح خداوند نے شروع کیا۔ سب مسیحی بپتسمہ کے ذریعے اس نجات اور زندگی کے سفر میں شامل ہوتے ہیں۔ تاریکی، گناہ اور موت سے رہائی صرف اور صرف ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے۔ اس نے صبر، استقلال، بہادری سے ظلم کا مقابلہ بھی کیا اور شیطان، گناہ
اور موت پر غالب بھی آیا۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ کس طرح مسیح خداوند بپتسمہ لیتے، اور جب پانی میں اترتے بپتسمہ لیتے ہیں تو کس طرح آسمان کھل جاتا ہے، اور آسمان جب کھل گیا تو ہمیں یاد کروایا گیا کہ خدا کا روح کبوتر کی مانند اس پر ظاہر ہو گیا۔ یہ وہ مقام تھا، یہ وہ منظر تھا، یہ وہ جگہ تھی جب تینوں پاک تثلیث کے اشخاص، تینوں اقنوم یعنی باپ بھی، بیٹا بھی اور روح القدس بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب باپ بھی موجود ہے، بیٹا پانی میں موجود ہے اور کبوتر روح کی صورت میں موجود ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر جو ہے بین الاقوامی سطح پر سلامتی کا نشان ہے۔ اور آج کی رسولوں کے اعمال اس کے 10ویں باب 34 سے 38ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو اس میں بھی لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے سلامتی کی بشارت دی۔ وہ امن کا سلطان ہے، جنگ، نفرت، تلوار اور لڑائی کو رد کر کے وہ سلامتی اور محبت کی فضا کو قائم کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں رنگ، نسل، ذات، پیشے اور مرتبے کی کوئی تقسیم نہیں، بلکہ مسیح میں سب ایک ہیں۔ جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں، مسیح ہو جاتے ہیں، سب کو سب سے محبت کرنے کا درس اور نمونہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس اقتباس میں رسولوں کے اعمال 10ویں باب میں لکھا ہے کہ تب پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ اب تو ہم یقین سے جان گئے ہیں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی قوم جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اسے پسند کرتا ہے، کہ یعنی خدا ان سب کو پسند کرتا ہے جو راست باز ہیں، ان سب کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ تمام یہودیہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت کے ساتھ مسح کیا۔ وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا نے اسے مسح کیا تھا، وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ ممسوح تھا، مسح کیا ہوا تھا، قدرت کے ساتھ تھا، اختیار کے ساتھ تھا، اور وہ حلیم اور فروتن تھا، وہ راست باز تھا، اور اس لیے باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس کے یہ الفاظ کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، یہ الفاظ اور یہ حوالہ ہمیں اشعیا نبی کے نوشتے کی نوید سناتا ہے۔ بعض گشت ہمیں سننے کو ملتی ہے جس میں اشعیا نبی کہتا ہے کہ خدا کا خادم جس نے دوسروں کی نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یسوع فضل، زندگی اور نجات لے کر آ گیا۔ وہ صلیبی موت تک فرمانبردار رہا، اور اشعیا نبی نے یہی نشان دیا تھا کہ خدا کا خادم خدا کی مرضی کے تابع رہے گا اور ساری دنیا کی نجات کے لیے ایک برے کی طرح جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند ہمارا رہبر ہے، مسیح خداوند ہمارا نمونہ ہے، وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ جس طرح وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی باپ کی مرضی کو جانیں، باپ کی مرضی کو پہچانیں، راست بازی کو پیار کریں اور دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ سب کو زندگی اور روشنی دیں، سب کو زندگی اور روشنی کی طرف لے کر چلیں۔ جو اندھیرے میں چلتے، جیسے آج کی پہلی تلاوت میں کہا کہ جو قوم تاریکی میں چلتی تھی انہوں نے بڑا نور دیکھا۔ جب لوگ تاریکی میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، روشنی سے، نور سے دور ہوں، یسوع سے دور ہوں، تو پھر ان کو روشنی کی طرف لانا یہ بپتسمے کے اختیار کا نشان ہے اور ذمہ داری کا نشان ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی بادشاہت کو استحکام دینا،
انصاف، سچائی، خدمت، قبولیت اور محبت کی ثقافت کو فروغ دینا، یہ بپتسمے کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ سب مسیح یسوع نے کیا۔ اس نے تعصب، نفرت، تشدد، ظلم، اس کو ختم کیا، حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تمام خوبیاں مسیح یسوع میں موجود تھیں، اور یہ تمام اسے خوبیاں مسیح کے ساتھ ملی تھیں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا یسوع مسیح کے بپتسمے کو یاد کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ جو ہے، جس میں انہیں مسح کیا گیا قدرت کے ساتھ، تو ہمیں یاد دلواتا ہے کہ ہمیں بھی بپتسمہ کے وقت مسح کیا گیا تھا، ہمیں بھی خدا کی ہیکل میں پیش کیا گیا تھا، ہمیں بھی ہمارے والدین نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمیں پیش کیا تھا، ہمیں مسیح بپتسمہ دلوایا تھا، ہمیں خدا کی حضوری میں پیش کیا تھا، تاکہ ہم اس خدا کے بھرے کو پہچان لیں، اس کو قبول کر لیں، اس کے نمونے پر چلیں، اس کی راہ پر چلیں۔ ہمیں پیش کیا گیا تھا، ہمیں 25 سال 30 سال بالغ ہونے کا انتظار نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ مسیح کو جلدی سے جلدی قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی کہ ہم جلدی قبول کریں، اسے پہن لیں، اسے پہچان لیں، تاکہ وہ ہماری بنیاد بچپن سے ہی ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہمارے والدین نے اپنے ایمان کی بنیاد پر ہمیں مسیح جماعت میں شامل کروایا تھا، بپتسمہ دلوایا تھا۔ انہوں نے خیال کیا تھا، سوچا تھا اپنے آباء و اجداد کے ایمان سے کہ ہم اپنے بچوں کو مسیح کی محبت سے دور نہ رکھیں، جلد ہمیں انہیں مسیح کی محبت میں شامل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بپتسمہ کے وعدوں کو لیا گیا تھا۔ ہمارے دھرم والدین نے، گاڈس پیرنٹس نے، ہمارے والدین نے، بچوں نے لیا گیا تھا، وہ بپتسمے کے وعدے لیے تھے، اور کلیسیا میں رہتے ہوئے ہم ایسٹر کی رات، عید پاشکا کی رات، شب بیداری کی عبادت میں اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ وعدے جو ہم نے بچپن میں چھوٹے بچے کی صورت میں لیے تھے، ان کو ہم حاصل کر دہراتے ہیں، تجدید کرتے ہیں، جس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم شیطان کو چھوڑتے ہیں، ہم شیطان کو ترک کرتے ہیں، ہم اس کے کھوکھلے وعدوں کو ترک کرتے ہیں، اس کی جھوٹی شان و شوکت کو ترک کرتے ہیں۔ ہم بپتسمہ کے وعدوں کو جب دہراتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے دکھ اٹھائے، صلیب پر مرا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تجدید کرتے ہیں کہ میں پاک کیتھولک کلیسیا مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ ہے بپتسمہ کے وعدے، کہ اپنے اس ایمان میں جینا، اپنے عقیدے میں جینا، اپنے بپتسمہ کے وعدوں میں کہ ہم شیطانی کاموں کو ترک کرتے ہیں، اس کے شیطان کی جو جھوٹی شان و شوکت ہے، جھوٹے اس کے وعدے ہیں، ہم ان کو ترک کرتے ہیں۔ تو بپتسمہ صرف ایک دفعہ لے لینا، بس لے لیا اور بھول گئے نہیں، اس لیے کلیسیا میں بار بار ان وعدوں کو یاد کرواتی ہے کہ ہم ان وعدوں کے مطابق رہیں، اور جب ان وعدوں کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے تو یاد رکھیں، تو پھر ہمیں یہ الفاظ، آسمانی الفاظ، باپ کے الفاظ، بہت ہی خوبصورت الفاظ، زندگی دینے والے الفاظ سنائی دیتے ہیں، جس کو سننے کی تمنا ہم سب کرتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کی خواہش ہم سب رکھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ہم بےتاب ہیں۔ وہی الفاظ جو مسیح یسوع کو دیے گئے، وہی الفاظ جو مسیح یسوع کے لیے ادا کیے گئے،
جب آسمان کھلا، آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ یہ الفاظ میں اور آپ سننا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میں اور آپ سننا چاہتے کہ کاش خدا میرے اور آپ کے لیے الفاظ ادا کرے اور یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ الفاظ کب ہوں گے؟ یہ الفاظ کب ادا کیے جاتے ہیں؟ جب ہم مسیح یسوع کی طرح اپنے بپتسمہ کے وعدوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم مسیح یسوع کی طرح راست باز بنتے ہیں، حلیم بنتے ہیں، فروتن بنتے ہیں، عاجز بنتے ہیں اور اس کے نمونے پر چلتے ہیں، جب ہم اسے اپنا بادشاہ کاہن مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ الفاظ، خوبصورت الفاظ، زندگی والے الفاظ ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ اس کو ہم سننا چاہتے ہیں، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کاش ہمیں سنائی جائیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کے مطابق مسیحی طرز زندگی کو اپنائیں گے۔ مسیحی طرز زندگی کو اپنائیں گے تو پھر ہی ہمیں یہ الفاظ سنائی دیے جائیں گے۔ آج مسیح یسوع کے بپتسمہ کی عید کے موقع پر اپنے بپتسمہ کے وعدوں کو یاد کریں، خدا سے دعا کریں کہ مہربان خداوند ہمیں بپتسمہ کے وعدوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور نہ صرف بپتسمہ کے وعدوں کے مطابق بلکہ تمام مسیحی طرز زندگی کے مطابق اور تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، تاکہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں اور زندگی کے تاج کو حاصل کر سکیں جو خدا نے اپنے برگزیدوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جس میں اس نے فرما دیا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند ہمیں یہ تاج دینا چاہتا ہے، ہمیں یہ خوبصورت الفاظ سنانا چاہتا ہے، ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے